पास आए। ذرا غور سے سنیے گا اس واقعے کو، ہماری ماں بہنیں بھی اس واقعے کو سنیں، ان کے مطلب کا یہ واقعہ ہے، بہت زبردست ان کو اس سے ایک علمی فائدہ ہوگا۔ ذرا غور کیجئے، حضرت عثمان کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امیر المومنین میری شادی کو ابھی 6 مہینہ ہوا ہے، میری شادی کو ابھی 6 مہینہ ہوا ہے۔ آپ لوگ بیٹھ جائیے، آج تو اتنی بھیڑ بھی نہیں ہے کہ آپ لوگ کھڑے ہو کے دوسروں کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، پیچھے سے آوازیں آ رہی ہیں، بیٹھ جائیے۔ جہاں 40 50 60 ہزار ہوں تو وہاں کنٹرول سے باہر ہوتے ہیں، آپ تو اتنے ہیں بھی نہیں، بیٹھ جائیے۔ اے امیر المومنین سنیے ذرا اس واقعے کو، میری شادی کو ابھی 6 ہی مہینہ ہوا ہے اور میری بیوی نے 6 مہینے کے بعد ایک بچے کو پیدا کیا ہے۔ سمجھدار لوگ ہیں آپ، اچھی طریقے سے سمجھ رہے ہوں گے اس صحابی کے پوچھنے کا مقصد کیا ہے۔ امیر المومنین کیا کوئی عورت شادی کے 6 مہینے کے بعد بھی بچہ پیدا کر سکتی ہے؟ اور اگر میرے گھر میں شادی کے 6 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو گیا تو میں اس بچے کو اپنا بچہ مانوں یا نہ مانوں؟ یہ 2 الگ الگ سوال ہیں۔ کیا عورت شادی کے 6 مہینے کے بعد بچہ پیدا کر سکتی ہے؟ حضرت عثمان غنی نے فرمایا بالکل نہیں۔ کہا امیر المومنین لیکن میرے گھر میں شادی کے 6 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوا ہے، اس بچے کو میں کیا درجہ دوں، اپنا بچہ یا وہ ناجائز بچہ؟ تو حضرت عثمان غنی کیا کہتے ہیں؟ وہ بچہ ناجائز ہے، غلط ہے، اس لیے کہ شادی کے 9 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہونا چاہیے کم سے کم۔ پیٹ میں اس کی 9 مہینے کا بچہ، 6 مہینے کا بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ یہ تو غلط ہے۔ اتفاق دیکھیے، اتفاق دیکھیے، حافظ احمد ابن حجر الاسقلانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ جمعرات کا دن تھا، فتح الباری میں یہ جمعرات کا دن تھا، اور اس آدمی نے یہ سوال کیا، حضرت عثمان غنی نے کہا نہیں تمہاری بیوی بدچلن ہے، اس کا مطلب یہ کہ شادی سے پہلے اس نے کہیں ناجائز تعلق قائم کیا تھا۔ اور صبح ہوتے ہی ہوئے جب جمعہ کا دن آیا تو جمعے کے دن حضرت عثمان غنی نے خطبہ دیا جمعہ کا، اور اس خطبے کے اندر اس صحابی کو جو سامنے بیٹھے تھے فرمایا کہ تمہاری بیوی بدچلن ہے، اور اگلے جمعے کو، نیکسٹ آنے والے جمعے کو تمہاری بیوی کو پتھروں سے مار مار کے سنسار کیا جائے گا، زناکار عورت کو سینے کے برابر گاڑ گاڑ کر زمین پر پتھروں سے مار مار کے اس کو ختم کر دیا جائے گا، کیونکہ تمہاری بیوی نے 6 مہینے کے بعد 6 مہینے کے اندر بچہ پیدا کیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب منبر سے اترتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں، نماز جمعہ پڑھاتے ہیں، اسی مسجد کے اندر حضرت علی بھی موجود ہیں۔ اب دیکھیے اختلاف، 2 صحابی کا اختلاف۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں اور سیدھے مصلی پر آتے ہیں اور کہتے ہیں لوگوں، امیر المومنین عثمان غنی کے پیچھے نماز پڑھنے والوں، ان کا خطبہ سننے والوں، تھوڑی دیر بیٹھے رہنا، جہاں تک حضرت عثمان غنی کا معاملہ ہے انہوں نے ایک غلط مسئلہ بیان کر دیا ہے، ایک مسئلے کو انہوں نے غلط طریقے سے بیان کر دیا ہے، یا تو ان کو پتہ نہیں تھا، لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ امیر المومنین سے کچھ اس سلسلے میں ڈسکس ہو جائے، تم بھی یہاں بیٹھو۔ سب لوگ بیٹھ گئے۔ حضرت عثمان نے ایک شخص کو یہ حکم دیا کہ اس کی بیوی کو اگلے جمعے میں لایا جائے گا اور اس کو قتل کر دیا جائے گا، پتھروں سے مارا جائے گا، کیونکہ 6 مہینے میں اگر بچہ پیدا کر رہی ہے تو اس کا مطلب وہ پہلے سے گڑبڑ ہے، اس سے زنا کا صدور ہوا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں امیر المومنین، اے عثمان، امیر المومنین آپ نے جو مسئلہ بتایا ہے وہ مسئلہ بالکل غلط ہے، عورت 6 مہینے کے اندر بھی بچے کو پیدا کر سکتی ہے۔ حضرت عثمان غنی اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے علی یہاں من مانی نہیں چلے گی کہ تم نے جو کہہ دیا مان لیا، ہم اور تم دونوں دلیل کے محتاج ہیں۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں کیا کبھی ایسا کوئی کیس آیا؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی 6 مہینے میں ہونے والے بچے کو اس کے باپ کو حکم دیا ہو کہ اس کو اپنا بیٹا مانو؟ ایسا کوئی واقعہ پیش آیا؟ کیا قرآن میں کوئی دلیل ہے؟ حدیث میں کوئی دلیل ہے؟
حضرت علی فرماتے ہیں امیر المومنین یہ سچ ہے کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، کسی عورت نے 6 مہینے میں بچہ پیدا نہیں کیا، یہ سچ ہے۔ کیا اللہ کے رسول نے 6 مہینے میں پیدا ہونے والے بچے کو اپنا باپ کا بچہ مانا؟ فرمایا یہ بھی سچ ہے، جب پیدا ہی نہیں ہوا نبی کے زمانے میں تو آپ کیوں اپنائیں گے؟ ایسا نہیں ہوا تو کہا پھر تم کس دلیل کی بنیاد پر کہہ رہے ہو کہ 6 مہینے میں بچہ پیدا کر سکتی ہے؟ کہا قرآن میں آیا ہے۔ حضرت علی نے کہا قرآن میں آیا ہے۔ اب سنیے، حضرت عثمان کہتے ہیں واہ ہائے علی، آپ نے قرآن پڑھا اور ہم نے نہیں پڑھا۔ قرآن تم ہی پڑھتے ہو، ہم نہیں پڑھتے ہیں۔ مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہے قرآن کے اندر کہ 6 مہینے میں بچہ پیدا ہو جائے تو وہ بچہ جائز بچہ ہوگا؟ دلیل دو۔ حضرت علی فرماتے ہیں اب میں تمہیں دلیل دے رہا ہوں، بیٹھو۔ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں میں تو بیٹھا ہی ہوا ہوں، کھڑے تو تم اور دلیل پیش کرو، بغیر دلیل کے بات نہیں مانی جائے گی، دلیل دو، قرآن میں کہاں آیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلیل دیتے ہیں، امیر المومنین عثمان، اے بھیا نوٹنکی بند کراؤ، بہت ہو گیا ہے، تیرا چینل بہت دنوں سے چل رہا، بہت پیسہ کما رہا ہے تو بیٹھ جا۔ کتنی دیر ہو گئی اور ابھی تک سیٹنگ نہیں بنا پایا یہ اپنا؟ اتنی دیر میں تو لڑکی سیٹنگ ہو کے بھاگ جاتی ہے۔ حضرت علی دلیل دے رہے ہیں، امیر المومنین سنیے، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین۔ دلیل پر ذرا نظر ڈالی، حضرت علی نے کیا دلیل دی؟ امیر المومنین قرآن کہہ رہا ہے کہ ماں اپنے بچے کو دودھ پلائیں 2 سال، حولین کاملین، مکمل 2 سال تک دودھ پلائیں۔ مائیں جب ان کے پیٹ سے بچہ پیدا ہو تو وہ اپنے بچے کو کتنا دودھ پلائیں؟ حولین کاملین، مکمل 2 سال تک وہ اپنے بچے کو دودھ پلائیں، یعنی 2 سال کمپلیٹ دودھ پلا سکتی ہیں، 2 سال سے 1 دن زیادہ نہیں، 1 دن کم نہیں، 2 سال تک وہ دودھ پلا سکتی ہیں، 2 سال سے زیادہ نہیں۔ 2 سال سے پہلے تو چھڑا سکتی ہیں دودھ، لیکن 2 سال سے 1 بھی دن زیادہ نہیں پلا سکتی ہیں۔ حضرت عثمان ہنستے ہیں، کہتے ہیں علی کیا مجھے بے وقوف سمجھ رکھا ہے؟ یہ تو دودھ پلانے کی مدت بتا رہے ہو تم کہ 2 سال تک دودھ پلائیں، ہمیں دلیل یہ چاہیے کہ عورت جب اس کے پیٹ سے 6 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو تو وہ جائز ہے۔ ہم مارو گھٹنا پھوٹے سر، بچہ پیدا ہوا 6 مہینے میں اور دلیل دے رہے ہو دودھ کی؟ دلیل یہ چاہیے کہ عورت اگر 6 مہینے میں بچہ پیدا کر دے تو وہ جائز ہے، اس کی دلیل چاہیے۔ حضرت علی نے کہا وہیں آ رہا ہوں، پہلے آپ کے ذہن میں بٹھا دے رہا ہوں کہ دودھ پلانے کی مدت کتنی ہے؟ کہا 2 سال۔ کہا 1 سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 12۔ کہا 2 سال میں کتنے مہینے ہوئے؟ کہا 24۔ یہ 24 مہینے کس کی مدت ہوئی؟ کہا دودھ پلانے کی۔ آئیے قرآن دوسری جگہ کہتا ہے کیا؟ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، وہاں ہے یرضعنا، مائیں پلائیں 2 سال تک، یہاں کیا ہے؟ فِصَالُهُ، اپنے بچے کا دودھ چھڑائیں 2 سال میں، وہاں کیا ہے؟ پلائیں 2 سال تک، یہاں کیا ہے؟ چھڑائیں 2 سال میں، بات تو ایک ہی ہے، 2 سال تک پلائیں یا 2 سال کے اندر اندر چھڑائیں، یعنی 2 سال سے زیادہ نہیں پلا سکتی ہیں، دونوں کنڈیشن ایک ہی ہے۔ حضرت عثمان کہتے ہیں نئی دلیل کیا ہے؟ اس میں پلانا ہے، اس میں چھڑانا ہے، اس میں ہے کہ 2 سال تک پلا سکتی ہیں، اس میں یہ ہے کہ 2 سال سے پہلے چھڑا سکتی ہیں، بات تو ایک ہی ہے۔ فرمایا بس یہی تو مجھے بتانا تھا کہ 2 سال دودھ پلانے کی مدت ہو گئی؟ کہا ہاں۔ 24 مہینے دودھ پلانے کی مدت ہو گئی؟ ہاں۔ تو اب سنیے تیسری دلیل، حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے، تیسری دلیل، وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، یہاں حمل بھی آ رہا ہے اور فصال دودھ چھڑانا بھی آ رہا ہے، یہ دونوں چیزیں قرآن کی آیت میں موجود ہیں۔ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، عورت کے حمل کی مدت اور دودھ چھڑانے کی یعنی بچے کے دودھ چھڑانے کی مدت 30 مہینے ہے۔ 30 شہرن، 30 مہینے، 30 مہینے ہے، دونوں کو ملایا، دودھ حمل کی بھی اور دودھ چھڑانے کی بھی
कितनी मुद्दत है, दोनों को मिलाया तो 30 महीने। कहा अमीरुल मोमिनीन ये 30 महीने हमल और दूध पिलाने दोनों को जोड़कर 30 महीने है। और दूध पिलाने की मुद्दत कितनी है, अब अलग कर दीजिए, दूध पिलाने की मुद्दत कुरान ने कितनी बताई है, हौलैनी कामिलन 2 साल। अब 30 महीने में से 2 साल आप अलग कर दीजिए, 30 महीने में से 24 महीने आप अलग कर दीजिए, उसको माइनस कर दीजिए, कितने बचते हैं, 30 महीने में 2 साल यानी 24 महीने तो दूध पिलाने की मुद्दत हो गई। अब जो मुद्दत बची वो हमल की मुद्दत है। बताइए वो कितने बचे, 30 में से 24 को माइनस किया, 30 में से 24 को माइनस किया तो 6 बचते हैं। तो कहा ये 6 महीने हमल की मुद्दत है, 6 महीने हमल की अकल्ले मुद्दत है, यानी 6 महीने से कम, 6 महीने से पहले अगर माँ कोई बच्चा पैदा करती है तो नाजायज माना जाएगा, लेकिन 6 महीने के बाद अगर कोई बच्चा पैदा होता तो बच्चा जायज माना जाएगा, क्योंकि कुरान कह रहा है कि औरत के हमल और दूध पिलाने की मुद्दत 30 महीने है और 30 महीने में 24 महीने दूध पिलाने की है, तो बाकी जो बचता है वो हमल की मुद्दत है। हजरत उस्मान गनी का सर चकरा जाता कि हजरत अली की इस दलील पर, लेकिन दलील आ जाने के बाद हमारी तरह जिद्दी नहीं थे कि हमने जो कह दिया वो मान लेंगे, वही बात मानी जाएगी। हजरत उस्मान फिर मिंबर पर दोबारा खड़े होते हैं और खड़े होने के बाद कहते हैं, लोगों हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो दलील पेश की वो कुरान से दलील आ जाने के बाद अब हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आज अगर अली इस जुमे की नमाज में मौजूद न होते तो मैं कातिल हो जाता, एक औरत के कत्ल का जिम्मेदार में बन जाता। हजरत अली की वजह से इसकी औरत बच गई। हजरत अली ने जो दलील पेश की है वो दलील पर मैं आमन्ना और सद्दकना कहता हूं और उस आदमी को हुक्म देता हूं कि जाओ उस बच्चे को अपना बच्चा मानो और उस औरत को अपनी बीवी मानो। अब उस औरत को संसार नहीं किया जाएगा। 2 लोगों में इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन दलील आ जाने के बाद फिर इख्तिलाफ को खत्म कर देना चाहिए, जैसा हजरत उस्मान गनी ने अपनी बात वापस ले ली। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमानो वालो तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। और पूरे के पूरे हम दाखिल तभी हो पाएंगे मेरे भाइयों जब हम इस्लाम की हर छोटी और बड़ी चीज को दिलो जान से उस पर हम अमल करेंगे। ये हकीर है, इसको छोड़ दिया, ऐसा नहीं। रास्ते में अगर कांटा पड़ा है और आप बाइक से जा रहे हैं, अरे कांटा ही तो पड़ा है, आप बाएं से निकल गए, नहीं, उतरिए और इस कांटे को फेंक दीजिए। हो सकता है कि किसी बूढ़े के पैर में चुभ जाए, हो सकता है कि किसी बच्चे के पैर में चुभ जाए, हो सकता है कि नकाब लगाकर और चेहरा छिपाकर कोई औरत जा रही है उसके पैर में चुभ जाए, हो सकता है कोई नाबीना गुजर रहा है उसके पैर में चुभ जाए। इसलिए इस्लाम ये तकाजा करता है कि इस छोटी सी चीज को तुम छोटा मत समझो, ये ईमान का एक हिस्सा है। अल ईमान बिज़ुन व सबून शुअबतन फअफ़ज़लुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह व अदनाहा इमाततुल अज़ा अनित तरीक़। इस रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटा देना भी इस्लाम और ईमान का एक हिस्सा है। लिहाजा आप इसको हकीर न समझें और आप इसको कम नेकी न समझें। ये नेकी ईमान का एक जुज़ है, ईमान का एक शोबा है, लिहाजा तुम इसको हटाओ। हमें ये सोचना है। बहुत सी चीज़ें हमारी समझ में नहीं आएंगी, लेकिन इस्लाम है, हमें मानना पड़ेगा। मगरिब में 3 रकात क्यों है? अरे हमें क्या मालूम क्यों है, अल्लाह के नबी ने दी। हम लोग सर्दियों के दिनों में मोज़ों पर मसा करते हैं, ये मोज़ों पर ऊपर से मसा किया जाता है, आप सब जानते हैं। अपने हाथों की उंगलियों को तर करो और ऐसे अपना हाथ फेर लो, ये मोज़े का मसा है। जबकि अक्ल ये कहती है कि मसा नीचे करना चाहिए, क्योंकि मिट्टी या गंदगी या नापाकी नीचे लगेगी। लेकिन नीचे अल्लाह के रसूल ने हाथ फेरने का हुक्म नहीं दिया है, बल्कि ऊपर दिया। क्यों दिया हमें क्या मालूम, हमें आमन्ना और सद्दकना कहना है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मक्खी जब तुम्हारे खाने या पीने की चीज में गिर जाए तो उसको पूरा डुबो दो, ये नहीं का निकाल के फेंक दो। फरमाया उस मक्खी को पूरा डुबो दो और उस वक्त तक उस मक्खी को डुबोए रहो जब तक कि वो मर न जाए। जब वो मर जाए तो उसको निकाल के बाहर फेंक दो और पीने वाली चीज को आप पी सकते हो, खाने वाली चीज को आप खा सकते हो, वो चीज हराम नहीं है। अब बताइए मक्खी को पूरा डुबोने का और उसको मर जाने तक का हुक्म क्यों दिया कि उसको पूरा डुबो दो? क्यों? और उस वक्त तक डूबा रहने दो जब तक कि वो मर न जाए, क्यों? हाँ,
عقل میں نہیں آ رہا. وہ تو آج میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ اس کے ایک پر میں بیماری ہوتی ہے تو دوسرے پر میں شفا ہوتی ہے. مکھی جب کھانے اور پینے کی چیز میں گرتی ہے تو پہلے بیماری والا پر ڈالتی ہے. اس بیماری سے وہ کھانا یا وہ پانی پینے کی چیز اس بیماری اس پر کی بیماری اس میں مل گئی, لیکن دوسرے پر میں اس کی شفا ہے. جب تم اس کو ڈبو دو گے تو اس کی شفا اس بیماری کو کاٹ دے گی. اس دوسرے پر میں جو صحت ہے, جو تندرستی ہے, جو شفا ہے, وہ شفا اس بیماری کے اثر کو ختم کر دے گی. یہ آج کی میڈیکل سائنس کہتی ہے, اس زمانے میں سمجھ میں نہیں آتا تھا. آج کے ڈاکٹرز کی ریسرچ, آج کے ڈاکٹر کی تحقیق یہ کہہ رہی ہے کہ اس کو پورا ڈبو ہی دینا چاہیے کیونکہ اس کے دوسرے پر میں شفا ہوتی ہے. میرے بھائیوں, اللہ کے نبی نے کہہ دیا, ہمیں ماننا ہے, ہمیں اس پر عمل کرنا ہے, ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے. سب سے 5 وقت کی نماز میں سب سے زیادہ مشکل نماز کون سی ہے؟ فجر کی. آدمی فجر میں جلدی نہیں اٹھ پاتا ہے, لیکن آپ دیکھ لیجیے جو سب سے زیادہ مشکل نماز ہے اس کی تعداد 10 12 15 ہونی چاہیے تھی, لیکن 2 ہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں, عقل دیکھیے, عقل کام نہیں کر رہی ہے. جب سردی سے اٹھا ہی رہا ہے اللہ تعالیٰ اور نبی اکرم سردی سے اٹھا رہے ہیں, نیند کی قربانی, تو زیادہ نمازیں ہونی چاہیے کیونکہ وہ نماز, لیکن وہاں صرف 2 ہی فرض ہے. اور ظہر میں جب آدمی پوری نیند پوری کر سکتا ہے وہاں کم نماز ہونی چاہیے. آدمی تھکا ہوا آ رہا, محنت مزدوری کر کے آ رہا ہے, تو وہاں 2 ہونی چاہیے, وہاں 4 ہے. ظہر کی نماز کے بعد آدمی اکثر عرب میں قیلولے کا رواج تھا, سوتے تھے, عصر میں اٹھنا مشکل تھا, اس لیے عصر میں 4. مغرب کی نماز تک آدمی کام کر کے اپنے گھر آ جاتا تھا, تھکا ہوا تھا. اب وہ 4 بھی پڑھ سکتا تھا, 6 بھی پڑھ سکتا تھا کیونکہ کوئی کام نہیں ہے, لیکن 3 ہی رکھا ہے. عشاء میں سونے کے لیے جا رہا ہے, جلدی ہے, تو وہاں 2 ہونی چاہیے لیکن 4 رکھ دی. ہماری عقل کام نہیں کر رہی ہے, لیکن ہمیں ماننا ہے. کیوں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قانون متعین کیا ہے, ہمیں فالو کرنا ہے, ہمیں اس کو ماننا ہے. ہماری عقل گوارا کرے یا نہ کرے. اچھا ایک بات بتائیے, قتل بڑا گناہ ہے یا زنا بڑا گناہ ہے؟ قتل بڑا گناہ ہے یا زنا؟ تو آپ بھی کہیں گے قتل بڑا گناہ ہے, کسی کی جان جا رہی ہے. زنا بڑا گناہ ہے لیکن کسی کی جان تو نہیں جا رہی ہے. قتل بڑا گناہ ہے, زنا قتل سے بڑا گناہ نہیں ہے, قتل کے بعد ہے. قتل کے بعد ہے سب سے بڑا گناہ شرک, شرک کے بعد قتل, قتل کے بعد زنا, قتل سے چھوٹا ہے زنا. لیکن زنا کے لیے کتنے گواہ چاہیے؟ 4. اگر آپ نے کسی لڑکے یا لڑکی پر زنا کا الزام لگایا ہے تو کتنے گواہ مانگے گئے؟ 4. اگر 4 گواہ تم نہیں لا سکے تو الٹا 80 کوڑے کھاؤ. چلو, تمہارے پاس 1 گواہ ہے, اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ تم نے غلط کام کیا ہے کسی لڑکی کے ساتھ, لڑکا لڑکی دونوں منع کر رہے ہیں کہ ہم نے نہیں کیا, لیکن تم نے بھی دیکھا, تمہارے پاس 1 گواہ بھی موجود ہے اور اس نے کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, پھر بھی دونوں گواہوں کی بات نہیں مانی جائے گی, چاہے سچ ہی کیوں نہ ہو, پھر بھی نہیں مانی جائے گی, بلکہ الزام اور ان دونوں کو کھڑا کر کے دونوں کو 80 کوڑے اور مارے جائیں گے. دیکھ رہے ہیں آپ, جب تک 4 گواہ نہیں ہیں تب تک آپ کسی مرد کسی عورت پر زنا کی تہمت نہیں لگا سکتے, چاہے انہوں نے جرم کیا ہی کیوں نہ ہو, چاہے تم سچ ہی کیوں نہیں بول رہے ہو, لیکن 4 گواہ نہیں ہیں تو آپ کسی کو سزا نہیں دلوا سکتے. جبکہ زنا قتل سے چھوٹا گناہ ہے, اس کے لیے 4 گواہ چاہیے, لیکن قتل کے لیے کتنے؟ آپ نے کسی آدمی کو قتل کرتے ہوئے دیکھا کسی انسان کا, تو اس میں صرف 2 گواہ چاہیے. اس میں صرف کتنے گواہ چاہیے؟ 2 گواہ چاہیے, صرف 2 گواہ. قتل کی گواہی اگر 2 گواہ دے دیں تو حد واجب ہو جائے گی, لیکن زنا کے لیے 4 گواہ چاہیے. عقل کہتی ہے کہ قتل کے لیے زیادہ گواہ ہونا چاہیے, لیکن قتل کے لیے 2 ہی, اور زنا کے لیے کم ہونا چاہیے, کیونکہ زنا تو آدمی اکیلے میں کرتا ہے, تنہائی میں کرتا ہے, سب کے سامنے نہیں کرتا ہے, اس لیے سب گواہ کہاں سے ملیں گے؟ وہاں کم گواہ چاہیے تھا, لیکن وہاں زیادہ گواہ کی ضرورت ہے. کیوں؟ کیونکہ تاکہ تم کسی کی لڑکی پر یا لڑکے پر زنا کی تہمت لگا کے اس کی زندگی برباد مت کر سکو, تاکہ کسی کو سماج میں ایسا نہ ہو کہ منہ دکھانے کے لائق نہ چھوڑ سکو. اس لیے 4 گواہ لاؤ. نہ تم 4 گواہ جب تک ڈھونڈو گے تب تک تو یہ بھاگ جائیں گے, تب تک تو ہو گیا ان لوگوں کا کام. جاؤ ڈھونڈو, ایک کو پکڑ کے لاؤ, تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. جب تک تم 4 گواہ ڈھونڈو گے تب تک تو
یہ تو اپنا نپٹ گئے، بھاگ گئے، اب لاؤ 4 گواہ، نہیں، اور تمہاری اکیلی گواہی مانی نہیں جائے گی۔ ان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اللہ کو منا سکتے ہیں، اللہ کے سامنے گڑگڑا سکتے ہیں، لیکن تمہیں اپنی زبان کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کھولو گے تو الزام مانا جائے گا، اور الزام لگانے والوں کی سزا 80 کوڑے ہے۔ جرجیس نے دیکھا کہ فلاں آدمی نے زنا کیا ہے اور کہہ رہا ہے اور سچا بھی ہے، پھر بھی جرجیس کی بات نہیں مانی جائے گی، بلکہ جرجیس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ اور 80 کوڑے مارنے کے بعد بھی جانتے ہو کیا ہو گیا؟ 80 کوڑے مارنے کے بعد اب جرجیس کی پوری زندگی بھر کوئی گواہی معتبر نہیں ہوگی۔ اب اگر جرجیس یہ کہتا ہے کہ چاند ہوا ہے، میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے روزے کا چاند، تو جرجیس کی یہ گواہی نہیں مانی جائے گی، کیونکہ جرجیس جب کسی ایک لڑکی پر یا لڑکے پر تہمت لگا سکتا ہے تو پھر یہ چاند کے بارے میں بھی غلط گواہی دے سکتا ہے۔ میرے بھائیو، قرآن کیا کہتا ہے؟ لا تقبلوا شہادت ابدا، پھر ان کی کبھی کوئی شہادت، پھر ان کی کوئی کبھی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ اتنی بڑی سزا اسلام متعین کر رہا ہے، جبکہ جرجیس سچا ہے، اس نے دیکھا ہے زنا کرتے ہوئے، لیکن چونکہ اکیلا تھا، 4 گواہ نہیں لا سکا، اس لیے الزام مانا جائے گا، 80 کوڑے بھی کھائے گا، اور پوری زندگی جرجیس کی گواہی بھی نہیں مانی جائے گی۔ یہ اسلام کے اصول ہیں، یہ اسلام کے ضابطے ہیں جو ہماری عقل میں آئیں یا نہ آئیں، لیکن ہمیں فالو کرنا ہے، ہمیں ماننا ہے۔ جیسے ٹریفک نیم ہوتے ہیں، ٹریفک نیم جانتے ہیں آپ؟ ٹریفک نیم، دلی جائیے، بمبئی جائیے، کلکتہ جائیے، بڑے بڑے شہروں میں آپ اپنا مالدہ چلے جائیے تو ٹریفک کیا ہوتا ہے؟ گاڑی چل رہی ہے، پولیس نہیں لگتی ہیں، اب بڑے بڑے شہروں میں پولیس نہیں لگتی ہے، اب انہی میں کیمرے لگے ہوئے ہیں، لائٹیں جل رہی ہیں، جیسی لال لائٹ ہوگی آپ کو گاڑی روکنا ہے، اور جیسی گرین سگنل ہوگا گاڑی آگے بڑھانا ہے۔ جرجیس صاحب 4 ویلر پہ چل رہے ہیں، ریڈ سگنل ہو گیا، گاڑی روک دی۔ اچھا، گاڑی کو سگنل نے ریڈ سگنل، گاڑی روک دی۔ یہ سگنل کیوں بنائے گئے ہیں؟ تاکہ ایکسیڈنٹ نہ ہو، تاکہ کسی کی جان نہ جائے۔ مقصد کیا ہے؟ جان نہ جائے۔ اب جرجیس صاحب دیکھ رہے ہیں لال سگنل ہے، لیکن ہمیں تو آگے جانا ہے، سامنے سے تو کوئی آ ہی نہیں رہا ہے، نہ ادھر سے کوئی آ رہا ہے نہ ادھر سے، چاروں طرف سڑک خالی ہے، پھر یہ ریڈ سگنل کیوں نہ توڑ دیں ہم اس کو۔ فوراً اٹھایا اور چل دی، ہم نے اپنی گاڑی کو آگے بڑھایا۔ فوراً جرجیس صاحب کے موبائل میں میسج آ گیا، آپ کا اتنا روپیہ چالان کٹ کے بینک سے کٹ گیا۔ اب بڑے بڑے شہروں میں ایسا ہی ہو رہا ہے، موبائل میں میسج آ گیا، چالان کٹ گیا۔ گاڑی آ رہی ہو یا نہیں آ رہی ہو، چوراہا بالکل صاف کیوں نہ ہو، خالی کیوں نہ ہو، لیکن ریڈ سگنل ہے، تمہیں رکنا پڑے گا، تمہیں رکنا پڑے گا۔ اب آپ چاہے کتنی عقل سے دلیل دو، ارے صاحب جب کوئی آ ہی نہیں رہا تھا تو کیوں رکتا میں، ارے راستہ خالی تھا، مجھے ہاسپٹل جانا تھا، پھر کیوں رکوں میں نہیں رکا، ارے کسی کا ایکسیڈنٹ تو نہیں ہوا، کچھ نہیں چلے گا، تم نے نیم کو توڑا ہے، اس لیے تمہیں سزا ملے گی، چالان تمہارا کٹے گا۔ میرے بھائیوں، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن نیم کو فالو کرنا ہے۔ ایک مرد کو 4 بیوی کی اجازت دی ہے، لیکن ایک عورت کو 4 مرد رکھنے کی اجازت نہیں۔ اب تو اس کی مصلحتیں بھی سامنے آ گئی ہیں، لیکن آئے یا نہ آئے، آئے یا نہ آئے، ہمیں ماننا ہے۔ یہ حکم نہیں ہے کہ کرو 2 تو آدمی رکھ نہیں پا رہا، 4 کہاں سے رکھے گا؟ ایک کو تو سنبھال نہیں پا رہا آج کے زمانے میں، 4 کو۔ ہم ایک بار جب پاکستان پہنچے تو ہماری دعوت تھی عمر شریف کی، ہاں اب تو خیر ابھی کچھ دن پہلے انتقال کر گیا، وہ ہسانے والا، جیسے ہمارے انڈیا میں کپل شرما ہے، ایسے ہی وہاں عمر شریف تھا ہسانے والا۔ اس کو میری تقریر بڑی پسند آئی، اس نے مجھے دعوت دی۔ جب میں اس کی دعوت میں گیا تو کہنے لگا، مولانا ہمارے ہاں جس کی دعوت ہوتی ہے 3 ٹائم ہوتی ہے، ناشتہ اور دوپہر میں اور شام کو۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا مولانا میری 3 بیوی ہیں، ایک نیچے رہتی ہے، ایک بیچ میں، ایک اوپر، اگر ایک ناشتہ آپ نے ایک کے یہاں کر لیا تو وہ دونوں جھگڑتی ہیں، تو اس لیے پورے دن کی دعوت آپ کو کرنا پڑے گی۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے بھیا، مولوی آدمی ہوں، دعوت کا تو بھوکا رہتا ہی ہوں، ٹھیک ہے۔ 3 ٹائم کی دعوت اس کے ہاں کھا لی میں نے، صبح بھی، دوپہر میں بھی، شام میں بھی۔ میں نے اس سے کہا، ہنسانے والا تو تھا ہی، تو میں نے اس سے مذاق میں کہا، ماشاءاللہ آپ نے 3 کر لی، سنبھالتے ہیں؟ ہاں مولانا
ہم نے کہا یہ بتائیے مسجد آپ کے قریب تھی, ظہر کی نماز میں نے آپ کی مسجد میں پڑھی, آپ باہر کھڑے رہے, نماز نہیں پڑھتے ہیں اور مجھے اپنے گھر لائے. شام کو عشاء کی نماز کے میں بھی آپ باہر کھڑے رہے اور مجھے باہر سے لے لیا, یہاں تم لائے نہیں, مجھے مسجد میں آئے نہیں اور گھر پہ لے آئے, نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ اس نے کہا میں نماز پڑھ کے کیا کروں گا, میں تو ویسے ہی جنتی ہوں. میں نے کہا جنتی ہو؟ کہنے لگا اللہ کی قسم میں جنتی ہوں. ہنسانے والے لوگ کسی کی بھی قسم کھا سکتے ہیں. مولانا میں تو جنتی ہوں. میں نے کہا جنتی اتنے کنفرم کیوں کہہ رہے ہو, کیسے؟ بولا مولانا اللہ کی قسم میں جنتی ہوں. میں نے کیوں؟ کہا میں نے جہنم دنیا ہی میں دیکھ لی ہے. میں نے کہا کیا مطلب؟ بولا یہ 3 بیوی میں جو رکھ رہا ہوں نا, میں نے جہنم دنیا ہی میں دیکھ لی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ 2 جہنم کسی بندے کو نہیں دے سکتا. دنیا میں جس نے جہنم بھگت لی, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ڈائریکٹ کہے گا جاؤ میرے بندے کو جنت میں ڈالو, یہ جہنم دنیا ہی میں بھگت کے آیا ہے. جب میں جنت کی طرف جا رہا ہوں گا, جس کی دنیا میں 1 بیوی ہوگی ایسے جا رہا ہوگا, فرشتہ پوچھے گا اے کہاں جا رہا ہے؟ جنت میں. کتنی بیوی تھی؟ 1. بڑے آرام کر کے آئے ہو, عیش کی زندگی گزار کے بھاگ, پہلے جہنم میں جاؤ. میں نے کہا اور تم؟ کہا میں تو کمر میں درد, گھٹنے میں درد, ایسے ایسے جاؤں گا لنگڑاتے ہوئے. فرشتہ پوچھے گا اے کہاں جا رہے ہو؟ کہوں گا جنت میں. ہے جنت میں جا رہے ہو کیا؟ دنیا میں کتنی بیوی تھی؟ کہا 3. ارے جا جاؤ جاؤ, تم تو دنیا ہی میں جہنم بھگت کے آئے ہو, جاؤ جاؤ, ہمارے لیے تو 8 دروازے کھل جائیں گے. مذاق کیا اس نے, مذاقی تھا اس لیے مذاق کیا. لیکن میرے بھائیوں اس میں کہیں کہیں سچائی بھی ہوتی ہے. ہندوستان میں تو یہ چیز ہے, یہ عرب نہیں ہے کہ جہاں 2 بیوی رکھ لو, 3 بیوی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں رکھ سکتے ہو, لیکن یہ سعودیہ نہیں ہے, یہاں اتنی آسانی کے ساتھ آپ نہیں رکھ سکتے ہیں, اتنی آسانی کے ساتھ. تو میرے بھائیوں اسلام کا ایک قانون ہے, وہ ہمیں فالو کرنا ہے, ہمیں فالو کرنا ہے, چاہے وہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے. اللہ کے نبی نے فرمایا جب بچہ بستر پہ, لڑکا بستر پہ یا آپ کے کپڑوں پہ پیشاب کر دے, اس پر پانی کی چیٹیں مار لو, کپڑا پاک ہے, نماز پڑھ لو, جاؤ, آپ کی نماز ہو جائے گی. لیکن جب آپ کی بچی چھوٹی ہو اور وہ آپ کے کپڑے پہ پیشاب کر لے تو اس پر چھیٹا نہیں مارا جائے گا, بلکہ اس کو دھلا جائے گا, اور دھلنے کے بعد ہی وہ پاک ہوگا. لڑکے کے پیشاب کو چھیٹا مارنے سے پاک, لڑکی کا پیشاب دھوئے بغیر پاک نہیں. دونوں میں کیا مصلحت ہے میرے بھائیوں؟ آج کی سائنس نے ترقی کر کے بتایا, لیکن اس زمانے میں تو سائنس نہیں تھی. لیکن اللہ کے رسول کا یہ حکم آج بھی ہے, ہمیں لڑکی کے پیشاب کو دھونا پڑے گا, لڑکے کے پیشاب پہ چھیٹے مارنا پڑیں گے. ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے, عقل ہماری گوارا کرے یا نہ کرے, لیکن فالو کرنا پڑے گا. یہی اسلام کا مزاج ہے, یہی اسلام کا نظام ہے, یہی اسلام چاہتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں اسلام کے اصول اور اسلام کے قانون پہ چلنا چاہیے, چاہے وہ ہماری عقل کے خلاف ہو, چاہے وہ ہمارے عقل کے موافق ہو, ہمیں اس پر عمل کرنا ہے میرے بھائیوں. اسی لیے قرآن کیا کہتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, ایمان والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ایک مثال اور دیتا ہوں, پورے کے پورے داخل ہو جاؤ, آدھے ادھورے نہیں. صبح سوتے رہے, جوہر میں جا کے نماز پڑھ لی, عصر میں پڑھ لی, مغرب میں پڑھ لی, عشاء پڑھی نہیں, سو گئے. رمضان کے روزے رکھ لیے, 5-6 رکھ لیے, 24-25 چھوڑ دیے. یا رمضان کے 2-4 روزے, 2-4 نمازیں پڑھ لینے سے ہم مسلمان نہیں ہو جائیں گے. ہماری اس مثال پر غور کیجئے گا میرے بھائیوں, ہماری اس مثال پر غور کیجئے گا. 2-4 نمازیں, 2-4 روزے اور 2-4 اچھے یا دینی کام کر لینے سے ہم پکے مسلمان نہیں بن جائیں گے. ہم چاہے کتنا اپنے آپ کو مسلمان کہیں, لیکن ہم مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں. اور اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. آپ کے علاقے میں آم کا ایک درخت لگا ہوا ہے, آم کا ایک پیڑ لگا ہوا ہے, اس پر آم لگے ہوئے ہیں, اس کے پتے لگے ہوئے ہیں. آم کے پیڑ کے بغل میں بجلی کا کھمبا لگا ہوا ہے. ابھی اس پہ بجلی کے تار دوڑے نہیں ہیں, ابھی دوڑائے جائیں گے. گاؤں میں بجلی آ رہی ہے, ابھی تار لگے نہیں ہیں, لیکن گورنمنٹ نے کھمبا بنا دیا ہے تاکہ یہاں پر بجلی کا پول بنا ہے, بجلی کے تار لگیں گے. اب یہ بتائیے, آندھی آتی ہے, اس مثال پر غور کر لیجئے. ایک آندھی آتی ہے, آندھی, اور جیسی آندھی آئی, ہلکی سی ہوا چلی, 5-6-10 پتے ٹوٹ گئے.
5, 6, 10 पत्ते आम के पेड़ से टूटे और वो बिजली के खंबे पर चिपक गए। समझ गए ना मिसाल? मैं सोच रहा था इन गुब्बारों से मिसाल दे दूं, लेकिन यहां बैठेगी नहीं मेरी। आम के पेड़ से 5, 6, 10 पत्ते टूटे और बिजली के खंबे पर चिपक गए। अब बिजली के खंबे को आप देखकर क्या कहेंगे? एक मिसाल पर गौर कर लीजिए, मुझे दूसरी जगह भी निकलना है। बहुत जबरदस्त मिसाल दे रहा हूं। अच्छा चलिए, ये जब चादर घूम रही है, आप थोड़ा जम के ताउन कर दीजिए, इतना कर दीजिए कि आज जलसे वाले ये कह दें कि वाकई मौलाना साहब आप जो बोले लोगों ने मेरा मुंह भर दिया। हालांकि जलसे वाले कभी ये कह नहीं सकते। 20 साल से तो आज तक किसी मदरसे वाले ने ये नहीं कहा कि बहुत अच्छा चंदा हुआ है। चाहे आपकी बात अलग है, आप दीजिए, जम के दीजिए, और कम से कम ये सोच के दीजिए कि जर्जीस साहब ने कहा आप मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि यूपी छुड़वा दिया आपने हमारा। देख रहे, यूपी में हमारे ऊपर बैंड लग गया। जब तक इलेक्शन चलेगा तब तक मौलाना जर्जीस को यूपी में बोलने की परमिशन नहीं। लीजिए साहब, जलसा भी करने की इजाजत नहीं। ये यूपी के अंदर बैंड लग गया। अभी परसों मेरे घर पे नोटिस पहुंच गया है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, आप ये हालात हैं। और आपने हमें अपने घर में आके शरण दी, बंगाल बुला लिया और बंगाल में प्रचार तक ममता का करवा लिया हमसे। मेरे भाइयों, आज हमारी आप इतनी बात मानते हैं और इतना करीबी और इतनी मोहब्बत करते हैं, तो ये बच्चे जा रहे हैं, भर दीजिए इनकी झोली, दामन भर दीजिए। आपकी 10 की नीयत है, मेरे कहने पर 50 दे दीजिए आज। 50 की नीयत है, 100 दे दीजिए आज। ये सोच कर दे दीजिए कि हम जर्जीस साहब से मोहब्बत करते हैं। इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मोहसिनीन, अल्लाह ताला आपके अजर को ज़ाय नहीं करेगा इंशाअल्लाह। तो मेरे भाइयों, अब आगे सुनिए। उस दरख्त के 10 पत्ते टूट के बिजली के खंबे पर जब चिपक गए, तो क्या बिजली के खंबे को अब आप देखकर क्या कहेंगे? आम का पेड़। क्या बिजली का खंबा आम का पेड़ कहलाएगा? ये मान लीजिए बिजली का खंबा है, आम का पेड़ पत्ते टूटे और इस पर गिर गए, इस पर चिपक गए, ये इस पर चिपक गए, तो अब क्या ये बिजली का खंबा आम का पेड़ बन गया? नहीं। आप कहेंगे साहब पत्ते तो हैं आम के उस पर। तो आम के चंद पत्ते चिपक जाने से बिजली का खंबा आम का पेड़ नहीं हो सकता। उसी तरीके से 2-4 नमाज पढ़ लेने से, 2-4 रोजे रख लेने से, 2-4 रुपए का सदका और खैरात कर देने से आप पूरे के पूरे मुस्लिम नहीं हो सकते। मैंने ये आयत इसीलिए पढ़ी, उदखुलू फिस्सिल्मि काफा, पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। पूरे के पूरे दाखिल होने का मतलब क्या है? आम का पेड़, पूरा का पूरा आम का पेड़ कब कहलाएगा? जब वो अपनी जड़ में भी आम हो, अपने तने में भी आम हो, अपनी ब्रांच, अपनी शाखाओं में भी आम हो, अपने पत्तों में भी आम हो, और उसके अंदर फल भी आम का लग रहा हो, तब वो क्या कहलाएगा? आम का पेड़। आप पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल कब होंगे? जब आपका उठना भी इस्लामी हो, आपका बैठना भी इस्लामी हो, आपका चलना भी इस्लामी हो, आपका सोना भी इस्लामी हो, आपकी शादी, आपके निकाह भी इस्लामी हो, आपकी नमाजें भी इस्लामी हो, आपका ओढ़ना और बिछोना इस्लामी हो, आपके हर सांस में इस्लाम घुसा हुआ हो, तब आप पक्के और सच्चे मुस्लिम कहलाएंगे। आप अपने जड़ में भी इस्लामी हो, अपने तने में भी इस्लामी हो, आपकी ब्रांच भी इस्लामी हो, और जो पत्ते हैं वो भी इस्लामी हो, और फल भी अगर लग रहा हो तो इस्लाम का फल लग रहा हो। मेरे भाइयों, यानी आपसे जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो भी इस्लामी हो। ये है इस्लाम। जिस तरीके से आम, बिजली के खंबे पर आम के 2-4 पत्ते गिर जाने से बिजली का खंबा आम का पेड़ नहीं हो सकता है, उसी तरीके से 2-4 नमाजें पढ़ लेने से हम मुसलमान पक्के सच्चे मुसलमान नहीं हो सकते हैं। पक्के सच्चे बनिए। कुरान ने कहा उदखुलू फिस्सिल्मि काफा, पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। एक और मिसाल, जब बच्चा 7 साल का हो जाए, नमाज ना पढ़े तो उसको नमाज के लिए ले जाओ, उंगली पकड़ के चलाओ, उसको नमाज का पाबंद बनाओ। जब बच्चा 10 साल का हो फिर भी नमाज ना पढ़े तो उसको मार मार के मस्जिद में ले जाओ, फज़रिबूहुम, उनको मारो। 10 साल के बाद बच्चे को पीटने का और मारने का हुक्म है नमाज के लिए। अगर वो नहीं पढ़ता तो उसको मारो।
اس کا مطلب یہ کہ 7 سال کا بچہ غلطی کر سکتا ہے, کبھی پڑھے گا کبھی نہیں پڑھے گا. 8 سال کا بچہ بھی کبھی پڑھے گا کبھی نہیں پڑھے گا. آپ اس پہ زبردستی مت کرنا. ہاں اس کی عادت بنوانا, اس کی عادت ڈلوانا, فجر میں اٹھانا, کبھی سو جائے سونے دینا, ہاں پھر اس کو عادت بنانا. لیکن 10 سال تک, 7 8 9 10 یہ 4 سال تک جب آپ نے اس کی عادت بنا دی تھا, پھر 10 سال کے بعد اس کی اوپر معاف نہیں ہے. پھر اگر نہ پڑھے تو اس کو مار کے لے جاؤ. یعنی وہ چھوٹا ہے, اس کی غلطی معاف کی جا سکتی ہے, لیکن 10 سال کے بعد اس کی غلطی معاف نہیں کی جا سکتی ہے. اس کو نماز پڑھنے جانا ہے, ہر حال میں جانا ہے, نہ پڑھے تو باپ کا آرڈر ہے کہ وہ مارے گا. میرے بھائیوں, اسلام لانے سے پہلے ہم نے جو گناہ کیے ہیں وہ معاف ہیں. اسلام لانے کے بعد اب آپ کو سوچ سمجھ کر کوئی قدم اٹھانا ہے. اب آپ کا ہنسنا بھی اسلامی ہونا چاہیے, رونا بھی اسلامی ہونا چاہیے. آپ جو اپنی زبان سے بول رہے ہیں, ماں کی گالی ہو, بہن کی گالی ہو, یا بیٹی کی گالی ہو, یا جھوٹ ہو, یا جو چیز بھی ہو, یا ہم سبحان اللہ الحمدللہ کا وظیفہ ہی کیوں نہ کر رہے ہوں, اتنا یاد رکھیے گا آپ اپنی زبان سے جو بول رہے ہیں وہ اس ہوا میں نہیں اڑ رہی ہیں. آپ یاد رکھیے گا آپ اپنی زبان سے جو کچھ نکالیں, چاہے گالی ہو یا کلمہ, وہ اس ہوا میں نہیں اڑ رہا ہے. اس کو فرشتے لکھ رہے ہیں, وہ ریکارڈ ہے. اگر تمہارے منہ سے گالی لکھی ہے تو بائیں کاندھے کا فرشتہ اس کو ریکارڈ کر رہا ہے. تمہارے منہ سے سبحان اللہ الحمدللہ نکلا ہے تو اس کو دائیں کاندھے کا فرشتہ ریکارڈ کر رہا ہے. تمہارے منہ سے جو کچھ بھی نکلا ہے وہ ہوا میں نہیں اڑ رہا ہے, وہ ریکارڈ ہے. تو وہ ریکارڈ ہے. یہ مت سوچئے گا کہ وہ ہوا میں اڑ رہی ہے, بس نکلی منہ سے ختم. نہیں, وہ ریکارڈ ہے. اور قیامت کے دن جیسے آج 10 سال پہلے ہم کیا بولے, آج جرجی صاحب جھٹلا رہے, نہیں ہم نے وہ سب نہیں بولا تھا, آپ جھوٹ بول رہے ہیں. آپ نے 10 سال کی تقریر ہمیں موبائل پہ سنا دی. دیکھیے جیسے آپ ریکارڈ کر لیتے ہیں ایسی اللہ کے پاس ریکارڈ تیار ہے ہمارا. جھٹلا نہیں سکتا آدمی. غلطی معاف کرنے کی ایک سیما ہوتی ہے. بچہ جب اسکول میں پڑھتا ہے, نرسری میں, تو اس کو پینسل دی جاتی ہے لکھنے کے لیے. LKG میں پینسل دی جاتی ہے لکھنے کے لیے. UKG میں پینسل دی جاتی ہے لکھنے کے لیے. 1st اور 2nd اور 3rd اور 4th میں 5th تک پینسل دی جاتی ہے اس کو لکھنے کے لیے. اور ساتھ میں ریزر ہوتا ہے, ربڑ ہوتی ہے. غلطی کرتا ہے تو مٹائی جاتی ہے. اس کی ٹیچر بتاتی ہے, نہیں بیٹے ایسے نہیں, A ایسے بناؤ, B ایسے بناؤ. پھر اس کو غلط بنتا ہے, اس کو مٹاتی ہے. لیکن جب وہی بچہ 5th کلاس پاس کر کے 6 میں آتا ہے, 7th میں آتا ہے, 8 میں آتا ہے, تو اس بچے کو پھر پینسل اور ریزر نہیں دیا جاتا بلکہ پین دے دیا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اب تم منج چکے ہو, غلطی کرنے کی تمہاری عمر جا چکی ہے, اب تمہارے ہاتھ میں پین ہے, اب جو کچھ بھی لکھنا ہے سوچ کے لکھنا, کیونکہ جو لکھو گے وہ مٹایا نہیں جائے گا. میرے بھائیوں, ایک مسلمان اسلام کا کلمہ پڑھنے کے بعد اس کا اٹھنا, بیٹھنا, سونا, جاگنا, کھانا, پینا, شادی, بیاہ, ہر چیز بڑی سوچ کے ہونی چاہیے. کیونکہ اب یہاں جو غلطی کرے گا وہ مٹے گی نہیں, اس کو فرشتے لکھنے والے ہیں. غلطی کرنے کی عمر تمہاری نکل چکی, گناہ کرنے کی عمر نکل چکی. 7 سال 8 سال 9 سال 10 سال تک, جب تک تم 9 سال کے تھے تمہاری غلطیاں مٹائی جاتی تھیں. لیکن اب تم بالغ ہو چکے ہو, اب تم جو بھی کر رہے ہو, اگر ایک بھی آتش بازی, بارات میں ایک بھی آتش بازی چھوٹی تو اس کا حساب دینا پڑے گا. اگر بارات میں ایک لڑکی کی بھی ویڈیو فلم بنی تو اس کا حساب دینا پڑے گا. دولہا اور دلہن کی ریکارڈنگ ہوئی تو اس کا حساب دینا پڑے گا. بارات میں اگر تم نے مردوں کے ساتھ عورتوں کو ایک ہی بس میں بٹھا کر لے گئے اور عورتیں لپسٹک اور کریم اور پاؤڈر لگا کر مردوں کے ساتھ میں بیٹھی, تو یہ غلطی مٹے گی نہیں, یہ درج ہو جائے گی. جو تمہارے کندھے کا فرشتہ اس کو نوٹ کرے گا. اور یاد رکھیے گا کہ پوری شادی کی جو ویڈیو ریکارڈنگ دولہا اور دلہن کی ہو رہی ہے, یہ تم سے سوال ہوگا, پوچھا جائے گا. یہ غلطی جو تم کر رہے ہو سوچ سمجھ کے کیجئے گا, کیونکہ جو کر رہے ہو مٹنے والی نہیں ہے. ہمیں اور آپ کو اسلام لانے کے بعد ہر قدم بڑے سوچ اور سمجھ کے کرنا ہے. حضرت ابو بکر کو ایک بار حضرت عمر نے دیکھا کہ وہ اپنی زبان پکڑے ہیں, ایسے زبان پکڑے ہیں اور کان سے مسواک نکال کر اس زبان کو مار رہے ہیں ایسے ایسے. حضرت عمر نے کہا یہ کیا ہو گیا ہے, آپ پاگل ہو گئے ہیں کیا, آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے, زبان نکال کر مسواک سے مار رہے ہیں. حضرت ابو بکر کہتے ہیں نہیں, میں اس زبان کو سزا دے رہا ہوں. میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے اس زبان کی وجہ سے بہت سے لوگ
जहन्नम के अंदर दाखिल हो जाते हैं। इस जबान का एहतियात नहीं बरतते इसलिए जहन्नम में दाखिल कर दिए जाते हैं। इसलिए मैं इसको आज सजा दे रहा हूं ताकि इसके मुंह से जब भी जो चीज निकले वो सही निकले, गलत नहीं निकले। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक का हाल है जो जबान पर अपनी मिसवाक से उसको चोटे दे रहे हैं, एहसास दिला रहे हैं कि तेरे मुंह से कोई चीज गलत नहीं निकलनी चाहिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया था, मैं यज़मली, जो मुझे दो चीजों की जमानत दे दे, दो चीजों की जमानत दे दे, हम उसको अज़मन लहुल जन्ना, हम उसको जन्नत की जमानत देते हैं। और दो चीजों में आपने क्या फरमाया? अल-फमु, पहली चीज जबान और दूसरी चीज शर्मगाह, वल फर्ज, अल फमु वल फर्ज, दो चीजों की जमानत तुम मुझे दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं। तुम अपनी जबान का सही इस्तेमाल करो और अपनी शर्मगाह का सही इस्तेमाल करो तो हम तुम्हें जन्नत की जमानत देते हैं। यही इस्लाम है मेरे भाइयों, और इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे हमें और आपको दाखिल हो जाना चाहिए। हमें निकलना है दूसरी जगह भी। अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि बार अल्लाह हमारी खताओं को माफ़ फरमा दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हम जमीया मुसलमानों पर रहम फरमा। बार अल्लाह जिस मकसद से ये चंदा, ये जलसा किया गया उस मकसद में कामयाबी अदा फरमा। अल्लाह ये इदारा जो यहाँ कायम किया गया है, इस इदारे को दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की अता फरमा, और यहाँ से दीन की तालीम की इशाअत हो और दीन की तालीम हर हर घर पहुँचे। अल्लाह इन लोगों से दीन की जो खिदमत ले रहा है इसको कबूल भी फरमा ले। जब तक तो हमें जिंदा रख, इस्लाम पर जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।